السلام علیکم۔ گولڈن وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی میں آپ جانیں گے کہ ایک بیٹی کی دنیا اس وقت اجڑ گئی جب اسے پتا چلا کہ اس کی نابینا اور بے بس ماں، جو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھی، وہ اس عمر میں حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ میڈیکل رپورٹ کسی قیامت سے کم نہ تھی، جس نے گھر کی چار دیواری میں موجود تینوں مردوں، شوہر، سسر اور جوان دیور کو شک کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ ہر گزرتی رات ایک نیا خوف لے کر آتی تھی کہ آخر وہ کون سا درندہ ہے جو اندھیری راتوں میں ایک معصوم عورت کی خاموشی کا سودا کرتا ہے۔ جب شک کی آگ نے ہنستے بستے گھر کو لپیٹ میں لے لیا اور خونی رشتوں پر انگلیاں اٹھنے لگیں، تب ایک ڈی این اے رپورٹ نے وہ بھیانک سچ اگل دیا جس کا تصور کرنا بھی کسی انسان کے لیے ناممکن تھا۔ کیا یہ گھر کا ہی کوئی بیدی تھا یا شرافت کے نقاب میں چھپا کوئی بہر کا شیطان؟ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور ایک چھوٹے سے کلینک کے کمرے میں موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ گل، جو اپنی نبینا ماں کا ہاتھ تھامے وہاں آئی تھی، ڈاکٹر کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو دیکھ کر لرز گئی۔ ڈاکٹر نے اسے اشارے سے اندر بلایا، جبکہ اس کی معصوم اور دنیا کے شر سے بے خبر ماں باہر کرسی پر بیٹھی اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ گل بی بی، جو میں کہنے جا رہی ہوں اسے سننا شاید آپ کے لیے آسان نہ ہو، ڈاکٹر نے رپورٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی والدہ، وہ اس عمر میں حاملہ ہیں۔ یہ جملہ گل کے کانوں میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹا۔ اس کا سر چکرانے لگا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا جو اس کی دنیا اجاڑنے کی گواہی دے رہا تھا۔ باہر نکل کر جب اس نے اپنی ماں کا وہ بے نور چہرہ دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لے، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ اپنی ماں کو، جو اللہ کی دی ہوئی اس تاریکی میں رہتی تھی، یہ کیسے بتاتی کہ کسی درندے نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے؟ گھر واپسی کا رستہ کسی پلس راز سے کم نہ تھا۔ گل کے ذہن میں صرف تین چہرے گھوم رہے تھے: اس کا شوہر عمر، اس کا دیور ارمان اور اس کے سسر۔ گل نے اپنی شادی کے لیے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی نبینا ماں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ عمر نے یہ شرط بڑے کھلے دل سے قبول کی تھی۔ وہ ایک با اعتماد اور محبت کرنے والا شوہر تھا، لیکن اب گل کو ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک بھیڑیا چھپا نظر آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ سسر صاحب جائے نماز پر بیٹھے ذکر و اذکار میں مصروف تھے۔ ارمان اپنی کتابوں میں مگن تھا اور عمر آفس سے واپسی پر اس کے لیے پھول لایا تھا، مگر گل کے لیے یہ سب ایک بھیانک ڈرامہ بن چکا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح سسر صاحب اکثر اسے کسی کام کے بہانے کچن سے باہر بھیج دیتے تھے، یا ارمان نے ایک بار فلم دیکھتے ہوئے اس کی ماں کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی۔ ہر چھوٹی بات، ہر جملہ اب شک کی ایک نئی دیوار کھڑی کر رہا تھا۔ گل نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ کا پتہ لگا کر رہے گی۔ اس نے عمر سے بہانہ کیا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اس کے پاس سوؤں گی۔ عمر نے ہمیشہ کی طرح ہمدردی دکھائی اور اعتراض نہیں کیا۔ اس رات گل اپنی ماں کے پہلو میں لیٹی رہی، مگر اس کی آنکھیں چھت کو گھورتی رہیں۔ آدھی رات کو جب اس کی ماں نیند میں بڑبڑائیں اور اس کے چہرے پر اذیت کے آثار نمودار ہوئے تو گل کا کلیجہ کٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی تو ہے جو رات کے اندھیرے میں اس کمرے کی حرمت پامال کرتا ہے۔ اگلے چند دن گل ایک جیتی جاگتی لاش بن گئی۔ اس نے عمر کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیا، گھر کے کاموں سے بے نیاز ہو گئی اور بس اپنی ماں کی ڈھال بنی رہی۔ عمر، جو اپنی دلہن کی توجہ کا طالب تھا،
آہستہ آہستہ چڑچڑا ہونے لگا۔ ایک صبح جب گل نے اس کے کپڑے پریس نہیں کیے تو اس کا صبر جواب دے گیا، تم بس اپنی ماں کی ہی بنی رہو، میری تمہیں کوئی فکر نہیں۔ وہ ناشتہ کیے بغیر غصے میں آپس چلا گیا۔ ایک رات جب گل تھکن کی وجہ سے گہری نیند سو گئی تو اچانک اسے اپنی ماں کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی اماں کے کمرے میں پہنچی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارمان، اس کا چھوٹا دیور، اماں کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا اور اماں بدحواسی میں ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ تم تم تھے وہ درندے؟ گل نے چیخ کر ارمان کا گریبان پکڑ لیا۔ شور سن کر عمر اور سسر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ارمان ہکا بکا رہ گیا۔ بھابھی، میں تو شور سن کر اندر آیا تھا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مگر گل کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے ارمان پر وہ سنگین الزام لگا دیا جس نے پورے گھر کی بنیادیں ہلا دیں۔ عمر نے طیش میں آ کر گل کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بھائی پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ سسر صاحب بھی غصے میں کانپ رہے تھے۔ ہم نے ایک بے سہارا عورت کو سر چھپانے کی جگہ دی اور تم نے ہمارے ہی بیٹے پر کیچڑ اچھال دیا۔ اس ہنگامے کے دوران گل صدمے اور کمزوری سے چکرا کر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال میں تھی اور عمر اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں غصہ تو تھا مگر ایک عجیب سی فکر بھی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم امید سے ہو، عمر نے سرد لہجے میں کہا۔ صرف اس بچے کی خاطر میں تمہیں ابھی طلاق نہیں دے رہا، ورنہ جو الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا اس کے بعد تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ گل رو پڑی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی ماں کی رپورٹ نکالی اور عمر کے سامنے رکھ دی۔ عمر نے جب وہ رپورٹ پڑھی تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کے گھر کی چار دیواری میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر تمہیں ہم میں سے کسی پر شک ہے تو ہم سب ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے۔ اگر کوئی قصوروار نکلا تو میں خود اسے پولیس کے حوالے کروں گا، لیکن اگر ہم بے قصور نکلے تو تمہیں ارمان سے معافی مانگنی ہوگی۔ چند دن بعد ڈی این اے کی رپورٹ آ گئی۔ گل کی حیرت اور پشیمانی کی انتہا نہ رہی جب رپورٹ میں یہ ثابت ہوا کہ گھر کا کوئی بھی مرد عمر، ارمان یا سسر اس گھنونے فعل میں ملوث نہیں تھا۔ اب گل ایک نئی الجھن میں پڑ گئی۔ اگر یہ تینوں نہیں تو وہ کون تھا جو بند دروازوں کے پیچھے سے آ کر اس کی ماں کی زندگی برباد کر گیا؟ عمر نے اب معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے خاموشی سے ساس کے کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ نصب کر دیا۔ اگلی رات سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے مگر عمر اور گل کی نظریں کیمرے کی سکرین پر جمی تھیں۔ آدھی رات کے بعد کمرے کی وہ کھڑکی جو پیچھے ایک تاریک گلی میں کھلتی تھی آہستہ سے کھلی۔ ایک نقاب پوش شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس پر نشہ آور دوا لگی تھی۔ عمر نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی اور لائٹس جلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اس شخص کو دبوچ لیا۔ جب اس کا نقاب اتارا گیا تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ محلے کا وہ فقیر تھا جسے سب لوگ اللہ والا سمجھ کر خیرات دیتے تھے۔ وہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے لاک کا فائدہ اٹھا کر اندر آتا تھا اور اس معصوم نبینا عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ سچ سامنے آتے ہی پورے گھر پر اداسی چھا گئی۔ گل شرمندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے محسن شوہر اور معصوم دیور پر شک کیا تھا۔ اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ ارمان جو اپنی بھابھی کی بہت عزت کرتا تھا اس نے اسے معاف کر دیا، مگر سسر صاحب کی آنکھوں میں ابھی بھی دکھ تھا۔ عمر نے اس فقیر کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اپنی ساس کے علاج کا مکمل ذمہ اٹھایا۔ گل نے اس دن ایک بڑا سبق سیکھا کہ شک کی آگ اپنوں کو جلا دیتی ہے مگر سچ کا سورج ہمیشہ اندھیروں کو چیر کر نکلتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے گھر کا بھرم ٹوٹنے سے بچ گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظاہری حالات اکثر وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔
شک کرنے سے پہلے تحقیق لازمی ہے، ورنہ جلد بازی میں لگائے گئے الزامات جیتے جاگتے رشتوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔